بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو آزمائش میں ڈالتا بھی ہے اور راستہ بھی دکھاتا ہے، اور جو چاہے تو ایک لمحے میں پوری قوم کا رخ بدل دے۔ اے سننے والو، آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایمان، قیادت، کمزوری اور فتنہ کا آئینہ ہے۔ یہ داستان ہے حضرت ہارون، صبر اور حکمت کے پیکر، اور سامری، ایک ایسا شخص جو ایمان کے بھیس میں گمراہی لے آیا۔ بنی اسرائیل کی آزادی۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل صدیوں کی غلامی کے بعد فرعون کے ظلم سے نجات پا چکے تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کو غرق کر دیا تھا۔ سمندر راستہ بن گیا تھا اور بنی اسرائیل آنکھوں سے معجزے دیکھ چکے تھے۔ مگر اے سننے والو، معجزے دیکھ لینا اور دل سے ایمان لانا ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کا کنواں توڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ 40 راتوں کے لیے کنواں طور پر آئیں تاکہ اللہ سے کلام ہو اور شریعت عطا کی جائے۔ حضرت موسیٰ نے جاتے وقت اپنی قوم کی قیادت اپنے بھائی حضرت ہارون کے سپرد کی اور فرمایا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرنا اور فساد پھیلانے والوں کا ساتھ نہ دینا۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں تھے، یہ آنے والے طوفان کی خبر تھے۔ حضرت ہارون، نرم دل رہنما۔ حضرت ہارون نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، مگر ان کی قیادت کا انداز نرمی، صبر اور حکمت پر مبنی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایمان نازک ہے اور ذرا سی سختی قوم کو بکھیر سکتی ہے، مگر اسی نرمی کو سامری نے کمزوری سمجھ لیا۔ سامری، فتنہ کی ابتدا۔ سامری بظاہر بنی اسرائیل کا ہی فرد تھا، مگر دل میں ایمان نہیں، چالاکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سامری نے فرعون کے لشکر کے وقت حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی دیکھ لی تھی، اور اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اس مٹی میں کوئی خاص طاقت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں شیطان نے اس کے دل میں گمراہی کا بیج بو دیا۔ قوم کا صبر ٹوٹنا۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ واپس نہ آئے۔ قوم میں بے چینی پھیلنے لگی۔ لوگ کہنے لگے، پتہ نہیں موسیٰ کہاں چلے گئے، شاید ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ایمان کمزور ہو تو انتظار بھی بھاری لگتا ہے۔ سامری کا سنہری بچھڑا۔ اسی کمزوری کے لمحے میں سامری آگے بڑھا۔ اس نے قوم سے کہا، تمہارے پاس جو سونے کے زیورات ہیں وہ جمع کر دو۔ لوگوں نے زیورات دے دیے۔ سامری نے سونے سے ایک بچھڑا بنایا اور اس میں ایسی آواز پیدا کی جیسے وہ بول رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ بھی اسی کو بھول گئے ہیں۔ اے سننے والو، یہ وہ لمحہ تھا جب قوم نے آنکھوں دیکھے معجزوں کو بھلا دیا اور ایک بے جان مجسمے کے آگے جھک گئی۔ حضرت ہارون کی سخت آزمائش۔ حضرت ہارون نے فوراً قوم کو روکا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اس بچھڑے سے آزمائے جا رہے ہو۔ تمہارا رب تو رحمان ہے، میری بات مانو اور سیدھے راستے پر رہو۔ مگر قوم کا جواب کیا تھا، ہم اس کی عبادت چھوڑنے والے نہیں جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی اپنی ہی قوم میں تنہا کھڑا تھا۔ فتنہ اور بغاوت۔ جب حضرت ہارون نے سختی کی تو قوم نے ان کے قتل کی دھمکی دی۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ حضرت ہارون کو کمزور کر کے مارنے کے قریب تھے۔ حضرت ہارون نے سوچا، اگر میں سختی کروں تو قوم ٹوٹ جائے گی اور موسیٰ کی امت بکھر جائے گی۔ انہوں نے صبر کو ترجیح دی اور اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا۔
حضرت موسی کی واپسی 40 راتوں کے بعد حضرت موسی واپس آئے۔ اللہ نے انہیں پہلے ہی خبر دے دی تھی، ہم نے تمہاری قوم کو آزما لیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ جب حضرت موسی نے قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے دیکھا تو ان کا غصہ اللہ کے لیے تھا۔ انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور حضرت ہارون کو پکڑ کر کہا، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تم نے مجھے کیوں نہ روکا؟ حضرت ہارون کی وضاحت۔ حضرت ہارون نے نہایت درد سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ یہ سن کر حضرت موسی کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ سامری کا انجام۔ پھر حضرت موسی نے سامری سے پوچھا، اے سامری، تیرا مقصد کیا تھا؟ سامری نے غرور سے جواب دیا، مگر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ حضرت موسی نے فرمایا، زندگی بھر تو یہی کہتا رہے گا، مجھ سے نہ چھونا۔ سامری کو ذلت اور تنہائی کی سزا ملی اور بچھڑے کو جلا کر سمندر میں بہا دیا گیا۔ اس داستان کا سبق، اے سننے والو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے صرف معجزے دیکھ لینا کافی نہیں۔ فتنہ ہمیشہ کمزور لمحے میں آتا ہے، نرمی بھی قیادت ہے، سختی بھی۔ جھوٹا رہنما قوم کو تباہ کر دیتا ہے اور اللہ کا فیصلہ آخرکار غالب آتا ہے۔ اختتامیہ۔ یہ داستان ختم ہو جاتی ہے مگر سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا ہم آج بھی کسی سامری کے پیچھے تو نہیں چل رہے، کسی سنہری بچھڑے کے سامنے تو نہیں جھک رہے؟ اللہ ہمیں سچے ایمان، صحیح قیادت اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔